الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آیا ہوں کہ سبق نمبر 14 کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو تمام چیزیں جاننے سے پہلے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب۔ یعنی یہ سبق ہے، یہاں پہ ادغام اور اقلاب کا قاعدہ بتایا گیا ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا کہ اظہار اور اخفاء کا قاعدہ پڑھا تھا، نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب۔ پیچھے ہم نے اظہار اور اخفاء پڑھا تھا، یہاں پہ ادغام اور اقلاب پڑھیں گے۔ نیچے لکھا ہے ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کے، باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نیچے لکھا ہے اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں، یعنی گنہ کریں گے۔ تو آپ کو یہ دونوں قاعدوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی کہ ادغام جو ہے، اس میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف یرملون یہ 6 ہیں، یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں گنہ نہیں کریں گے، باقی یہ جو ہے یا، میم، واو، نون، ان میں گنہ کریں گے۔ اس سے نیچے لکھا اقلاب، تو اقلاب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے، صرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے۔ تو آپ کو ان دونوں قاعدوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے نیچے انہوں نے ہجے کرنے کا طریقہ بھی بتایا، تو یہ آگے میں آپ کو سبق میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ان کے ہجے کیسے کرنے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور غور سے سنیے کہ میں کس طرح اس سبق کو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ بہت ہی آسان سبق ہے، اسے آپ نے آسانی سے یاد کر لینا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بہت ہی چھوٹا سا سبق ہے اور آسان بھی بہت ہے۔ تو چلیے یہ سنتے ہیں کہ کس طرح اسے پڑھنا ہے۔ میم، نون، یا زبر میں، یا زبر یا، میں، یا، قاف، واو، پیش، قو، میں، یقو، لام، پیش، لو، میں، یقول، میم، نون، واو، زیر، میو، واو، زبر و، میو، و، را، زبر را، میو، ور، قاف، لام، زیر، قل، میو، ورقل، جیم، نون، زبر جن، نون، زبر ن، جن، تا، زیر تی، جنتی، من ورق الجنتی، میم، نون، یا، زیر، می، یا، واو، زبر یو، می، یو، میم، دو، زیر، من، می، یومن، میم، نون، واو، زیر، میو، واو، زبر و، میو، و، لام، یا، زیر، لی، میو، ولی، یا، دو، زیر، ین، میو، ولی، تو
تو دیکھا دوستو ان حروف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ان میں حروف ادغام اور حروف اقلاب کا کس طرح فرق کرنا ہے۔ یہ میں نے جو حروف آپ کو پڑھ کر سنائے ان سب میں حروف میں ادغام کا قاعدہ ہوا ہے۔ اس حروف میں بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، ان چاروں لفظوں میں ادغام کا قاعدہ ہوا ہے۔ تو اب آپ کو میں کچھ اخفا والے حروف پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اخفا کا قاعدہ کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہ جو سبز کلر میں آ رہے ہیں یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہوگا، جہاں پہ یہ لال کلر آئے گا وہاں پہ اخفا کا قاعدہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو میں آگے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اقلاب کا قاعدہ کس طرح کرنا ہے۔ میم نون زیر من با عین زبر با من با دال زیر دی من بعدی میم نون زیر من با قاف زبر بقو من بقو لام زیر لی من بقلی ہا الف زبر ہا من بقلیہا حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی انبی ہا میم پیش ہم انبی ہم۔ تو دیکھا دوستو یہ آپ کو میں نے اقلاب والا بھی قاعدہ کر کر سنا دیا۔ یہ اقلاب والے حروف تھے، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوا ہے ان تینوں حروف میں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ کسی اسلامی بھائی نے آن لائن قرآن مجید یا مدنی قاعدہ پڑھنا ہو تو اوپر اسکرین پر میرا نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے آن لائن قرآن مجید یا مدنی قاعدہ پڑھیں۔ تو چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔